بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو میرا سلام۔ آج جو آپ ہفتے کے دن یہ وظیفہ کریں گے، خدا جس نے بھی کیا اس نے فیض پایا۔ آج کے دن کوئی بھی اس وظیفے سے محروم نہ رہے۔ بہت ہی بدقسمت شخص ہوگا جو آج کے دن یہ کچھ منٹ نکال کے یہ وظیفہ نہیں کر پائے گا۔ اپنی بدنصیبی کو خوش قسمتی میں بدل لو۔ 5-10 منٹ اپنی زندگی میں سے قیمتی نکال لو اور اپنی تقدیر کو بدل لو، اپنی بدنصیبی کو خوش نصیبی میں بدل لو۔ اتنا مجرب اور اتنا آزمودہ وظیفہ ہے، رزق دولت کا وظیفہ ہے۔ آپ جس مقصد کے لیے پڑھو گے، جس بھی مقصد کے لیے، اس مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر آپ من پسند شادی کرنا چاہتے ہو، اپنا ذاتی گھر چاہتے ہو، یا پھر آپ بہت پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہو، طویل بیماری کا شکار ہو، اس بیماری سے نجات چاہتے ہو، غموں سے نجات چاہتے ہو، یا پھر آپ چاہتے ہو کہ رزق دولت کی بارش رہے ہمارے گھر، رزق اور دولت ہمارے گھر میں کبھی بھی ختم نہ ہو اور رزق اور دولت میں ہمارے گھر برکت رہے۔ آپ کے گھر کا کوئی بھی مسئلہ ہے، گھریلو ناچاکیاں ہیں، میاں بیوی کے درمیان الفت نہیں ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، اولاد نافرمان ہے آپ کی، یا پھر آپ اولاد نرینہ چاہتے ہیں، اولاد نرینہ یا پھر بے اولاد ہے تو اولاد چاہتے ہیں۔ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس سے لوگ دو چار ہوتے ہیں، غم کا شکار ہو جاتے ہیں، پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج کے دن 6 محرم یہ وظیفہ کر لیں گے آپ تو اللہ تعالیٰ آپ کی ساری مرادیں قبول فرما لے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے مانگ لیں، آج کے دن مانگ لو، کوئی بھی اس وظیفے اس عمل سے آج کے دن محروم نہ رہے۔ اپنی مشکلات کو آسانی میں بدل لو، اپنی تقدیر کو بدل لو۔ سب سے پہلے تو آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے۔ اگر آپ پہلے نہیں پڑھتے تو پڑھنا شروع کر دیں، خدا را کوئی بھی نماز کو قضا نہ کریں۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں اور چلتے پھرتے استغفر اللہ استغفار کا ورد اپنی زبان پہ جاری رکھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، جو ہم نے انجانے میں کیے ہیں یا جان کے کوئی بھی گناہ ہم سے سرزد ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف فرما دے۔ شرمندگی کے ساتھ سچے دل سے توبہ کر لیں۔ جب ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، ہماری روح بالکل پاک ہو جائے گی، تو مانگنے کا مزہ بھی آ جائے گا۔ آپ نے کسی وظیفے کے لیے کسی ایسی جگہ کا انتخاب کرنا ہے جہاں کوئی بھی شور وغیرہ نہ ہو، کسی کا آنا جانا نہ ہو، نہ ہی آپ نے اس عمل کے دوران کسی سے بات کرنی ہے۔ بالکل خاموشی، یقین کامل اور دھیان کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے اور اس وظیفے کو کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اپنے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ مصلی پہ باوضو بیٹھ جائیں، قبلہ رخ منہ کر کے، اور اپنے جو مقصد ہے، آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کر لیں۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ ایک دفعہ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ جو درود ہم نماز میں پڑھتے ہیں، سب سے زیادہ فضیلت والا درود یہی ہے، آپ نے 1 مرتبہ درود پڑھ لینا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم، یہ بہت ہی اسم خاص پڑھنا ہے، یا قویو، یا قویو، یا قویو، یا قویو۔ اس طرح سے آپ نے اپنے انداز میں پڑھ لینا ہے 7 مرتبہ۔ کتنی دفعہ؟ 7 مرتبہ، 7 ٹائم آپ نے یا قویو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا آپ نے یہ فضیلت والا نام ببرکت پڑھ لینا ہے۔ یا قویو پہلے پڑھا 7 مرتبہ، اس کے بعد آپ نے پڑھا یا غنیو، یا غنیو، یا غنیو۔ اس کو آپ نے پڑھ لینا ہے 11 مرتبہ۔ یا غنیو کو آپ نے پڑھا ہے 11 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ 11 مرتبہ کی تعداد میں یا غنیو کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ یا قویو کے بعد اس کے بعد آپ نے تیسرا اسم پاک آپ نے پڑھنا ہے، یا عزیزو،
یا عزیزو، یا عزیزو، یا عزیزو۔ اس کو آپ اپنے ہاتھ کی انگلیوں کے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کے پہ پڑھ سکتے ہیں یا پھر تسبیح کے دانوں پہ بھی پڑھ لیں۔ تو اس کو بھی آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ یہ 3 اسم پاک ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے سورہ کوثر۔ سورہ کوثر پڑھ لینی ہے آپ نے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس کو آپ نے پڑھ لینا ہے 3 مرتبہ۔ سورہ کوثر کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ مختصر سی صورت ہے آپ کی، اور جو تعداد میں نے اوپر بتائی ہے وہ بھی مختصر سی تعداد ہے۔ تو آپ کو جتنی تعداد میں بتایا جا رہا ہے اپنی اتنی تعداد میں پڑھنا ہے، کم یا زیادہ نہیں پڑھنا اپنی طرف سے۔ 3 مرتبہ ہو گئی سورہ کوثر۔ سورہ کوثر جب پڑھ لو 3 مرتبہ تو پھر آپ نے آخر میں درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے ساتھ ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے اثرات آپ کو نظر آ جائیں گے، آپ کی قسمت بدلتی ہوئی نظر آئے گی آپ کو۔ بہت ہی مجرب اور فضیلت والا یہ وظیفہ ہے۔ آپ نے جب یہ سارا کلام پاک پڑھ لو تو آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہدائے کربلا کی راہ میں پیش کر دینا ہے اس کا ثواب۔ اور پھر آپ نے انہی کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے جتنی بھی حاجات ہیں، جتنی بھی خواہشات ہیں، آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، غم ہیں، بیماریاں ہیں، مشکلات ہیں، جو بھی ہے آپ نے مانگنا اللہ تعالیٰ سے، آپ اللہ تعالیٰ سے رو کے گڑ گڑا کے سچے دل سے توبہ کرنے کے بعد، توبہ تو آپ نے پہلے کر لی، اب آپ نے ساری حاجات اللہ تعالیٰ کے سامنے کھول کے رکھ دینی ہے۔ اسی کے خزانے ہمارے لیے ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بابرکت کلام کے باعث آپ کے اور وسیلہ دینے کے باعث آپ نے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ بے شک تو وہ بڑا مہربان ہے، رحمان ہے، رحیم ہے۔ وہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے جب ہم استغفار توبہ کرتے ہیں تو، اور جب ہم اس سے مانگتے ہیں تو وہ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے، وہ مانگنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام امت مسلمہ کی تمام پریشانیاں دور کر دے، غموں سے نجات دے، پریشانیوں سے نجات دے، بیماریوں سے شفا دے۔ ہم جو چاہتے ہیں ہر جائز حاجت ہماری قبول فرما لے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابیاں دے، سرخرو کر دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اس وظیفے کو کوئی بھی کر سکتا ہے، بچہ بوڑھا کسی بھی ٹائم کر سکتے ہو، لیکن پاک حالت میں۔ سب کو اجازت ہے۔ جزاک اللہ۔